في شعبان وبلغنا رمضان۔ گرامی قدر سامعین، آج شعبان کی 15 تاریخ ہے اور یہ نصف شعبان ہے۔ نصف شعبان ہے، آج شعبان کی 15 تاریخ ہے۔ اس کے متعلق چونکہ آج کل موبائل کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، موبائل دیکھنے کے ہم عادی ہیں، بہت سارا کہیں سے بھی کوئی کلپ آ جاتا ہے، کوئی بات آ جاتی ہے تو ہم اس کو دیکھ کر کبھی شب برات کا انکار کر بیٹھتے ہیں، کبھی 15ویں تاریخ کے روزے کا انکار کر بیٹھتے ہیں، اور کہیں سے بھی ہم نے کوئی سنا ہم شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے کہ جی اس رات کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ سنیں کہ یہ جو ہے 15ویں شعبان کی رات، یہ ہے شب برات۔ اسلام میں مسلمانوں کے یہاں شب برات کا تصور ہے، لیکن پھر یہ شب برات جو قرون اولیٰ میں تھی، ہمارے دور میں آتے آتے شب برات سے شب برات ہو گئی۔ شب برات میں عبادت کی جاتی ہے، برات کہتے ہیں بری ہونا، آزاد ہو جانا، چھٹکارا مل جانا، اور شب کے معنی رات، شب برات، برات کے اندر ادھم مچائی جاتی ہے، پٹاخے چھٹائے جاتے ہیں اور طرح طرح کی خرافات کی جاتی ہیں۔ تو اگر شب برات ہے تو اس کا تو اسلام میں تصور ہے، مسلمانوں کے یہاں تصور ہے، اور اگر شب برات تو اس برات کا کوئی تصور نہیں۔ یہ رات عبادت کی رات ہے، یہ عبادت کی رات ہے، خرافات کی رات نہیں ہے، اور عبادت بھی وہ قبول ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ ہمارے ذہن میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر عبادت ہمیں دی ہے، عبادت کا طریقہ بھی خود سکھلایا ہے۔ اللہ نے جو عبادتیں ہم پر فرض کی ہیں، فرض ہیں، واجب ہیں، نوافل ہیں، ان کے درجات ہیں، تو اس کے ڈھنگ کو، طریقے کو سکھلانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی شب برات کا اسلام میں کوئی تصور نہیں، اور چند حدیثوں میں اگر اس کا ذکر آیا ہے تو وہ حدیث ضعیف ہیں، اور جب ہم سمجھتے ہیں کہ حدیث ضعیف، حدیث ضعیف، حدیث ضعیف، تو پتہ نہیں ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ضعیف حدیث کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے حدیث کا ضعیف ہونا اور ایک ہوتا ہے حدیث کا موضوع ہونا۔ موضوع کہتے ہیں گھڑی ہوئی حدیث، جس پہ ثابت ہو جائے کہ یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے، محدثین نے کہا ہے۔ ضعیف حدیث کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک فلاں نے فلاں سے حدیث سنی، 10 واسطے آ رہے، ان میں کوئی ایک راوی کمزور ہے، اس میں حافظے کی کمزوری بھی ہو سکتی ہے، بڑھاپے کی کمزوری بھی ہو سکتی ہے، کبھی اس آدمی نے کوئی جھوٹ بول دیا، محدثین نے، ائمہ مجتہدین نے وہ بھی لکھ دیا۔ کوئی آدمی بازار میں کھڑے ہو کے کھاتا اور پیتا تھا، اس کے بارے میں وہ بھی لکھا۔ استاد سے ملاقات ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی وہ بھی لکھا۔ کتابیں جل گئی تھی نہیں جل گئی تھی وہ بھی لکھا۔ سیل میں بہ گئی تھی نہیں بہ گئی۔ تو اس طرح پھر حدیث کے مراتب، دراجات بنائے، پھر اس سے حدیث نکلتی ہے کہتی۔ اچھا، اگر حدیث ضعیف ہو، لیکن ایک حدیث ضعیف ہے لیکن متعدد طرق سے وہ حدیث آ رہی ہے، فلاں صحابی سے بھی حدیث ہے، دوسرے صحابی سے بھی ہے، تیسرے صحابی سے بھی، چوتھے صحابی سے بھی، تو کئی طرق سے جب ایک حدیث آتی ہے تو اس کا ضعف دور ہو جاتا ہے۔
شب برات کی حدیث اگرچہ بعض راویوں میں محدثین نے کلام کیا ہے، لیکن متعدد طرق سے آئی ہیں، اس لیے ان کا ذوق ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد امت کے اکابر علماء نے اس میں عمل کیا۔ اکابر علماء نے اس رات میں عبادت کی ہے قرون اولیٰ سے۔ امام شافعی علیہ رحمہ اس دور سے، اور مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، مجدد الف ثانی، الف کہتے ہیں ہزار کو، یعنی ایسا مجدد 1000 سال میں دنیا میں پیدا ہوتا ہے۔ پہلے مجدد عمر بن عبد العزیز، وہ پہلے 1000 سال کے مجدد ہیں، اور پھر 1000 سال میں مجدد الف ثانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، یہاں پنجاب میں سرہند، الف ثانی 1000ویں سال میں مجدد۔ 15ویں شعبان کو آپ نے روزہ رکھا، باغ میں ٹہل رہے تھے، بیوی ساتھ تھی، تو ایک پتا ٹوٹا اور وہ گرا۔ بیوی نے کہا کہ آج رات پتہ نہیں کس کس کے پتے ٹوٹ کے گر گئے ہوں گے، کس کس کا نام جو ہے مردوں کی فہرست میں آ گیا ہوگا۔ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم اس شخص سے بات کر رہی ہو جس نے خود عالم کشف میں رات اپنی آنکھ سے اپنا پتا ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے، میرا نام کاٹ دیا۔ اگلی شب برات سے پہلے انتقال۔ اس نے کہا نہیں حضرت، بیوی نے کہا حضرت ایسے نہیں، نہیں آپ کچھ بھی کہو یہ ہو چکا۔ تو یہ شب برات کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آئے کمرے میں آہستہ سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر لیٹنے کے بعد میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اور خیال یہ تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہماری ماں عائشہ، امی عائشہ سو گئی۔ اٹھے، میں نے دیکھا کہ کپڑے تبدیل کیے، کپڑے تبدیل کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر کی جانب روانہ ہوئے۔ فرماتی ہے کہ مجھے خیال آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور بیوی کے ہاں چلے گئے۔ دیکھیں پیغمبر سے بدگمانی کفر ہے، لیکن امی عائشہ کا رشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف پیغمبر، نبی اور امتی کا نہیں ہے، بیوی اور خادم کا بھی رشتہ ہے۔ اور جب رشتے بدلتے ہیں تو پھر احکام بھی بدلتے چلے جاتے ہیں۔ جب رشتے بدلتے ہیں، باپ ہے، ایک آدمی ہے، وہ اپنی بیوی کے مار بھی سکتا ہے، لیکن بیٹے کو کوئی حق نہیں کہ باپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے کہ نہیں ابا امی کو مار نہیں سکتے، کیونکہ اگر دیکھ کہ میری ماں کو مارا، میرے باپ نے میری ماں کو مارا، یہ میری ماں کو کچھ کہا، بھائی وہ تیری ماں ہے لیکن تیرے باپ کی بیوی ہے۔ تو جب رشتے بدلتے ہیں تو پھر احکام بدل جاتے ہیں۔ فاسق و فاجر ماں ہے، لیکن بیٹے کی جنت اسی ماں کے قدموں میں، اگرچہ وہ گناہگار ہے، اس کا معاملہ الگ ہے، اور اس پہ جو قوانین لاگو ہو رہے ہیں اس کا معاملہ الگ ہے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے خیال ہوا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے۔ فرماتی ہیں کہ میں اٹھی، میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوتے لے کے مسجد سے باہر جاتے، فرماتی پیچھے پیچھے آپ بقی میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقی والوں کے لیے دعا کی، توبہ استغفار، اور امی عائشہ چھپ کے یہ منظر دیکھتی رہی۔ جب آپ کو لگا کہ امی عائشہ کو لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے لوٹ رہے، ام المؤمنین امی عائشہ دوڑتی ہوئی آئی، اب آ کے بستر میں لیٹ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، آہستہ سے دروازہ کھولا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ گھر میں جب داخل ہوتے تو اب کہیں پہ بھی کوئی سویا ہوا ہوتا مسجد میں گھر میں تو اس طرح سلام کرتے تھے کہ جاگنے والا سن لے
اور سونے والے کی نیند میں خلل نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، لیٹ گئے، فرماتی میرا سانس پھول رہا، پھر دوڑ کے آئی کہ عائشہ یہ کیا معاملہ ہے؟ کہ یا رسول اللہ جب آپ گئے مجھے تو خیال ہوا کہ آپ کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تم پہ ظلم کروں؟ کہ عائشہ جب میں آ کے دیکھا تو جبرائیل نے مجھے آ کر خبر دی کہ یا رسول اللہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، 15ویں تاریخ ہے، آج کی رات اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے بقدر لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اس لیے میں باقی والوں کے لیے دعا کرنے کے لیے کہ عائشہ اگر تم کو تو میں عبادت کروں، اجازت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کی پھر پڑھو۔ اس حدیث میں ایک تو بات یہ سمجھنے کی ہے کہ جب ہم تہجد پڑھیں اور نفلی عبادت کریں تو دوسروں کی نیند میں، دوسروں کے آرام میں خلل واقع نہ ہو۔ دوسرے اس سے یہ پتہ چلا کہ 15ویں شعبان کی رات کی جو عبادت ہے یہ میلے ٹھیلے والی عبادت نہیں ہے کہ شور شرابہ کیا جائے، یہ تو تنہائی کی گھر میں رہ کر آدمی تنہائی کے ساتھ عبادت کرے، تنہائی میں اللہ کو یاد کرے۔ اگر ایسی بات ہوتی کہ اجتماعی کوئی بات ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کو جمع کر کے فرماتے۔ آپ کا پوشیدہ طور پر جانا، پوشیدہ طور پر عبادت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں بھی یہ اس رات میں عبادت پوشیدہ طور پر اپنے گھروں میں کرنی چاہیے۔ اور حدیث مبارک میں کہ اپنے گھروں کو قبرستان میں بناؤ، اس لیے کہ قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی۔ یہ سنتیں اور نوافل قرون اولیٰ میں مسجد میں نہیں پڑھے جاتے ہیں۔ سنتوں کے بس فرض کے لیے مسجد، فرض پڑھے اور حکم کا کہ جاؤ گھروں میں جاؤ، نوافل سنتیں گھر میں پڑھو۔ بے شمار علائے بلائے دور ہوتی جب گھر میں آدمی نماز قائم کرتا، گھر میں برکتیں آتی ہیں، گھر کا ماحول بنتا ہے دینی ماحول۔ یہ چھوٹے بچے یہ وہ کچھ نوٹس کرتے ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، جو ہم کریں گے وہی آنے والی نسل کرے گی۔ تو یہ ہے کہ اصل میں گھروں کے اندر عبادت کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوشیدہ طور پر کرتے، اور بھی متعدد روایات اس باب میں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث میں آتا ہے کہ یہ رات جو ہے اصل میں بجٹ کی رات ہے، جس طرح دستاویز والی رات، کہ آج کے دن قرآن کریم میں بھی آیا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ قرآن شب برات میں نازل ہے، بعض مفسرین نے اس میں تطبیق دی ہے کہ قرآن کے نزول کا فیصلہ جو ہوا ہے وہ شب برات میں ہوا، اور لوح محفوظ سے جو قرآن اترا ہے آسمانی دنیا پر وہ شب قدر میں اترا ہے، اور وہاں سے تھوڑا تھوڑا جو قرآن اترتا رہا وہ حسب معمول، حسب ضرورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترتا رہا۔ آج کی رات جو ہے یہ دستاویز والی رات، آج کی رات فیصلہ کیا جاتا ہے کہ آئندہ سال کتنے لوگوں کا انتقال ہوگا، کتنوں کے یہاں اولاد ہوگی، کتنوں کے کاروبار ہوں گے، کتنوں کو گھر ملیں گے، کس کے یہاں بچہ پیدا ہوگا، کس کی شادی ہوگی۔ آج کی رات یہ فیصلہ ہوتا، اور علماء نے یہ کہا ہے کہ آج کی رات سے یہ بجٹ بننا شروع ہوتا ہے، شب برات سے، اور شب قدر میں ان دستاویز پر مہر لگا کے فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ بغیر فرشتوں کے سب کچھ کرے، فرشتوں کا محتاج نہیں، لیکن اللہ کی کائنات میں اس نے ایک نظام چلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمیں رزق پہنچانا چاہے تو بغیر دکان کے، بغیر ذریعے کے پہنچا سکتا ہے۔ جو اللہ جانوروں کو کھلاتا ہے، جن کے پاس عقل نہیں، شعور نہیں، اتنے بے شمار جانور ہیں، کسی کا کوئی کاروبار نہیں، کسی کی دکان نہیں، کوئی صبح کو کام کرنے کے لیے نہیں جاتا، جو اللہ ان کو رزق دے سکتا ہے، دیتا ہے، وہ اللہ ہمیں بھی رزق دے سکتا ہے۔ لیکن چونکہ انسان کو اللہ نے مکلف بنایا اور انسان کو اللہ نے دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے، اس لیے یہ ساری چیزیں لگا دی، اور اس میں بھی ہمارا فائدہ ہے، اس میں بھی ہمارا فائدہ ہے، کیونکہ جب آدمی مثال کے طور پہ جیب میں پیسے نہ ہو تو انسان کو اطمینان نہیں ہوتا، پتہ ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی، کھلائے گا اللہ، لیکن جب اللہ پیسے دے دیتا ہے جیب میں تو آدمی کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے اللہ آپ مردوں کو زندہ کیسے کریں گے؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اے اللہ مجھے دکھلائیں آپ مردوں کو زندہ کریں گے۔ اللہ نے کہا کہ اولم تؤمن، ابراہیم ایمان نہیں لائے؟ ہم سے یہ پوچھتے ہو کہ مردوں کو کیسا زندہ کرو گے، ایمان نہیں لائے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں یا اللہ ایمان تو لایا ہوں لیکن اطمینان قلب کے لیے چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ اچھا پرندے ذبح کرو، 4 پرندے ذبح کرے، ان کی ہڈیاں جو ہیں ساری ایک جگہ ملائی اور کہا کہ ان کو پہلے ہلا لو، پرندوں کو اپنی آواز میں ہلایا، پھر چاروں پہاڑوں پہ ان کو رکھ دیا، الگ الگ ہڈیاں ملائی ہوئی، اور پھر ان کو ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی، سارے پرندے ہڈیاں جڑی، گوشت چڑھا، ان کے پنکھ آئے، اڑ گئے ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو اللہ کی بے شمار مصلحتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ذرائع ہمیں بنائی، یہ اسباب جو ہیں، یہ چونکہ بندے کے اندر اطمینان نہیں ہوتا نا، اطمینان قلب کے لیے اللہ نے یہ چیزیں پیدا فرمائی، تو اللہ بغیر فرشتوں کے بھی کر سکتا ہے۔ آج کی رات بجٹ کی رات ہے، آج سے بجٹ بننا شروع کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان دنیا پر نزول فرما کر کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا جسے میں معاف کر دوں، ہے کوئی رحم چاہنے والا جس پہ رحم کر دوں، ہے کوئی عافیت مانگنے والا۔ ساری رات اللہ کی طرف سے یہ آواز لگتی، اور روایات میں بعض میں 6 ہیں، اس سے بھی زیادہ لوگوں کا ذکر ہے، وہ لوگ ہیں کہ جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ دیکھیں فلاں عمل پہ یہ ثواب ملے گا، فلاں عمل پہ یہ ثواب ملے گا، فلاں عمل پہ یہ ثواب ملے گا، مسجد بناؤ گے یہ ثواب ملے گا۔ پھر لوگ اس پہ عجیب سوال کرتے ہیں کہ جی اچھا مسجد تو بنا دی، نماز نہیں پڑھے گا تو اس کا کیا ہوگا؟ تو ایک عمل کی فضیلت بتانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دوسرے عمل کی فضیلت گھٹ جائے۔ شب برات کی اگر فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ آج کے دن اللہ مغفرت ہے، کوئی مغفرت طلب کرنے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب کی مغفرت ہو جائے گی۔ یہ فضائل کی روایات صالحین کے لیے ہے۔ ایک کا مشرک جو اللہ کی ذات میں شرک کرتا ہو، ذات میں یہ صفات میں، شب برات ہو یہ شب قدر بھی ہو، اس کی بخشش نہیں ہو۔ مدمن الخمر، شراب کا عادی، شراب میں دھت رہتا ہو، اور یہ اس لیے کہا کہ جو شراب کا عادی ہوتا ہے پھر وہ دھتی رہنے لگتا ہے، بار بار شراب بار بار شراب۔ جو شراب کا عادی ہوگا اس کی بھی بخشش نہیں، ہاں اللہ ایک ہی توبہ کرے۔ مشرک ہوگا اس کی بھی بخشش نہیں۔ کینہ رکھنے والا، جو آدمی کسی دوسرے سے کینہ رکھے گا آج کی رات اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ سینہ بے کینہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔
حضرت انس کو فرمایا تھا کہ یہ میری سنت، کسی کے خلاف بدگمانی، کسی کے لیے بغض، عداوت، کینہ، بدظنی، بعض اعمال وہ ہیں جو دل کے ہیں اور ہم انہیں گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ غالباً سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک گناہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے 40 دن تک تہجد کی نماز کی توفیق نہیں ہوئی۔ کہا حضرت گناہ کیا کہ ایک آدمی اللہ کے سامنے رو رہا تھا، میں نے دل میں یہ خیال کیا کہ یہ ریاکار ہے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے رو رہا تھا، کہ بس یہ گناہ ہوا تھا، 40 دن تک توفیق اٹھا لی۔ تو بعض اعمال وہ ہیں جو دل کے ہیں، جنہیں ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ دوسرے کے خلاف کینہ رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما ہے، صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ابھی مسجد میں ایک آدمی داخل ہوگا، وہ اس آدمی کی زیارت کرو، وہ جنتی آدمی۔ تو دیکھا ایک آدمی داخل ہوا، لوگوں نے کہا کہ جنتی آدمی۔ ایک دن ہوا، اگلے دن پھر آپ نے یہی فرمایا کہ دیکھو مسجد میں ابھی ایک آدمی داخل ہوگا، جنتی آدمی، وہ آدمی داخل ہوا۔ تیسرے روز آپ نے یہی فرمایا۔ بعض چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہیں، یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، لیکن سب سے زیادہ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ سے بدلا کے جاتے کہ میں بقی جا رہا ہوں، ان کو علم ہوتا کہ عائشہ سو نہیں رہی بلکہ جاگ رہی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ سب سے زیادہ علم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جو آدمی آئے گا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں۔ فرمایا کہ جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں نماز میں اسی طرح پیچھے دیکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات، جس طرح آگے دیکھتے ہیں اس طرح پیچھے بھی دیکھتے ہیں، پیچھے کی صفوں میں جس طرح آدمی ہے سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات پوری امت کے لیے کہ 4 سے زیادہ بیوی نہیں، ایک بیوی، اور اگر کوئی کہے کہ میرے پاس میں انصاف کر سکتا ہوں تو پھر 4 بیوی بھی، 4 سے زیادہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی شادی ہوئی، اللہ کی مرضی اولاد نہیں ہوئی، تو کافی دن کے بعد پھر حضرت کو خیال ہوا کہ انسان تو آخر انسان ہے، کہ اچھا ہے کہ دوسرا نکاح کر لیا جائے، شاید اللہ اولاد دے دے۔ اللہ نے پھر دوسرا نکاح کیا، اللہ کی مرضی، اس سے بھی اولاد نہیں ہوئی، لیکن انصاف اتنا رکھتے تھے کہ ترازو لگا رکھتے تھے، کوئی بھی چیز آتی تو ناپ کے ایک گھر میں ایک دوسرے گھر میں۔ ایک مرید نے کہا کہ جی حضرت میری ایک شادی ہو گئی، دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دوسرا گھر ہے، کہ جی دوسرا گھر تو نہیں، کہ پہلے دوسرے گھر کا انتظام، اس کا دوسرا گھر کا انتظام ہے، کہ جی حضرت اب شادی کروں، کہا کہ دوسرے گھر کا انتظام، کہ جی میں نے دوسرے گھر کا انتظام، کہا کہ تیسرے گھر کا بھی انتظام، کہ جی پہلے 2 کہے کہ اگر ایک سے لڑائی ہوگی تو دوسری کے پاس جاؤ گے، اور دونوں سے لڑائی ہوگی پھر کہاں جاؤ گے، اس لیے تیسرا گھر کے آنا ضروری۔ ترازو لگا کے 2 تربوز آ گئے، کسی نے کہا جی حضرت یہ فلاں پیرانی کی ہے، فلاں پیرانی کی نہیں، ہو سکتا ہے ایک میٹھا زیادہ نکلے اور دوسرا کم، اس لیے دونوں کا آدھا آدھا کاٹے تاکہ انصاف رہے۔ تو یہ انصاف کون کر سکتا؟ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کی خصوصیت بھی آپ پہ باری واجب نہیں، لیکن پھر بھی آپ انصاف فرمائیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی داخل ہوگا اور وہ جنت کیا. حضرت عبداللہ بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے مجھے خیال ہوا کہ جس آدمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی آدمی ہے، آخر وہ کتنے عمل کرتا ہو. پہنچ گئے گھر پہ اور جا کے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ میرے والد صاحب سے تھوڑا لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا اور میں گھر پہ نہیں جا سکتا، میں چاہتا ہوں کہ 1-2 روز آپ کے پاس گزارنا چاہتا ہوں. حضرت نے فرمایا، غالباً حضرت عثمان ابن مظعون ان کا نام ہے، آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں میرے پاس گزارا. لیکن خیال یہ تھا کہ رات میں شاید تہجد پڑھیں گے، عبادت کریں گے. وہ عبادت دیکھو جس کی وجہ سے صحابہ کا شوق ہے، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی. دیکھا رات میں وہ لیٹ گئے، لیٹنے کے بعد بس یہ تھا کہ رات میں جب آنکھ کھلی تو بس بستر پہ ہی اللہ کا ذکر کرتے رہے. باقی تہجد بھی انہوں نے نہیں پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی، صبح فجر میں چلے گئے. ایک دن اس طرح دیکھا، اگلے دن پھر اس طرح دیکھا، تیسرے دن پھر اسی طرح فرماتے. لیکن میں نے خیر کے علاوہ کوئی جملہ نہیں سنا. لیکن مجھے خیال ہوا کہ یہ آدمی نہ تہجد پڑھتا ہے، نہ راتوں کو عبادت کرتا ہے، نہ ریاضت کرتا ہے، صرف فرائض پڑھتا ہے. اور آگے بس یہ کہ رات نہ کھلی تو اللہ کا ذکر لیتے لیتے کس طرح. حضرت بات یہ ہے کہ میری کوئی لڑائی وڑائی نہیں ہوئی. میرا خیال یہ تھا کہ میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تک آپ کے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے. فرماتے میرا تو کوئی عمل نہیں ہے ایسا. جب وہ جانے لگے بلایا کہ عبداللہ ادھر آ. پھر بلایا اور پھر فرمایا کہ عبداللہ بات یہ ہے کہ جب میں سوتا ہوں تو اپنے سینے کو بالکل بے کینہ کر کے اور سب کو معاف کر کے سوتا ہوں. میرے دل کے اندر کسی بھی مومن اور مسلم کے بارے میں کوئی میل، کوئی گلہ، شکوہ، شکایت نہیں ہوتی. فرماتے شاید اس عمل کی وجہ سے بعض اعمال کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کی جوتیوں کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش معلیٰ پر سن رہے ہیں. کہا بلال کیا عمل ہے؟ ایک ہی بس باوضو رہتا ہوں، وضو ٹوٹ جاتی ہے تو 2 رکعت وضو کرتا ہوں، 2 رکعت تحیۃ وضو پڑھ لیتا ہوں. مسواک کو ہم کیسا سمجھتے ہیں؟ مسواک 70 فائدے. 2 رکعت نماز پڑھو اور بغیر مسواک کے اور مسواک کر کے پڑھو. ایسا ہے کہ جیسا کہ یہ 2 رکعت کو 70 گنا کر دیا ہے. تو جس کے اندر گنا ہوگی، گنا والے کی بخشش نہیں. جو شخص ماں باپ کا نافرمان ہوگا اس کی بھی بخشش نہیں. جو آدمی ماں باپ کے کا نافرمان ہوگا اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں. اور قاطع رحم، رشتہ ناتا توڑنے والا. لیکن اس میں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ رشتہ ناتا توڑا وہ دنیا کی وجہ سے جب وہ قاطع رحم ہے، دین کی وجہ سے نہیں. کیونکہ ہم روزانہ وطر پڑھتے ہیں اور وطروں میں دعائیں منت روکو میں جو اے اللہ میں اس کو چھوڑ دوں گا جو فاسق اور فاجر ہے، تیرا باغی ہے، تیرا نافرمان ہے، اس سے قطع تعلق رکھوں گا. بشرطے کی دینداری کی وجہ سے. اور ہمارے یہاں دین کی وجہ سے کون؟ ہمارے یہاں تو دنیا کی وجہ سے. اس نے ہمیں شادی میں نہیں بلایا اس لیے ہمارا رشتہ ختم. ہمارے مرنے میں نہیں آیا، رشتہ داری ختم. فلاں نے ہماری فلاں ٹائم پہ وقت مدد نہیں کی، رشتہ نہ ختم. کبھی کوئی باپ ایسا ہے جس نے اولاد کو گھر سے نکالا ہو برائے نام جھوٹی، اس وجہ سے کہ بیٹے نے نماز نہیں پڑھی. یا کوئی بیوی، کوئی شوہر ایسا ہے جو ایک دوسرے سے اس لیے سلام کلام بند کیا ہو کہ شوہر نماز نہیں پڑھتا، یہ بیوی نماز نہیں پڑھتی. نماز کو چھوڑ دینا چوری سے بڑا جرم ہے. نماز چھوڑ دینا زنا سے بڑا جرم ہے. نماز چھوڑ دینا کسی کا مال مانگنے سے بڑا جرم ہے.
نماز چھوڑ دینا ڈاکہ ڈالنے سے بڑا جرم ہے.